53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا. 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو 11 حج کے ذوالحج اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے, اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں. 29 صفر 29 محرم صفر 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا. اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے. وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی. تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار, تیز درد تیز بخار, اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی, مسلسل سر درد اور مسلسل بخار. اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں تو آپ پوچھتے کل کس کی باری, کل کس کی باری, یہ میمونہ کی. اگلا دن کل کس کی باری, یہ حفصہ کی. کل کس کی باری ہے, ام سلمہ کی ہے. تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں. تو آپ کو تو خود پتا کل کس کی باری ہے, پرسوں کس کی باری ہے, درسوں کس کی باری ہے. تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں. تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا, علی اور عباس کو بلایا, ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے, آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے, یہ پوزیشن تھی اس طرح. اور یہ پیر کا دن تھا, آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا. صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ تمہاری حفاظت کرے, اللہ تمہارا ساتھی ہو, آواکم اللہ, حفظکم اللہ, نصرکم اللہ. بہت دعائیں ہیں. آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ. تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے. تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے. تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا, آپ اس میں بیٹھے, تہمت باندھا ہوا تھا, کرتا اتارا اور آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا, تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی. اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی پر زیادتی کی ہو, کسی کو تھپڑ مارا ہو, کسی کو چھڑی ماری ہو, کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں, مجھ سے یہی بدلہ لے لو. آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرو, میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کی طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا, جن کی طفیل جن کی شفاعت کر دو بے حساب جنت میں جائیں گے, وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا. تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے, کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو, آگے نہ کرنا. بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا. ایک صحابی کھڑے ہو, یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں, 3 درہم. تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں, بتاؤ گے کس طرح دینے ہیں. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا,
آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ وہاں یاد آ گیا، تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹان جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئی، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی، اور فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، کیسے لے لینا؟ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے، جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز پڑھاؤں کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں، اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو، تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے، تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ، اور تشریف لے گئے۔